ملکہ نور جہاں 17ویں صدی عیسوی میں ہندوستان کی سب سے با اثر خاتون تھیں، جنہوں نے وسطی و عریض مغل سلطنت کی حکومت میں تاریخی کردار ادا کیا۔ پیدائش کے وقت ان کا نام مہر النساء رکھا گیا تھا، لیکن ان کے خاوند اور مغل بادشاہ نے انہیں نام نور جہاں یعنی کہ دنیا کی روشنی کا خطاب عنایت کیا۔ مغلوں نے 16ویں صدی کے اول میں اپنی سلطنت کے قیام سے لے کر برصغیر پر 300 سال سے زیادہ عرصے تک حکومت کی۔ یہ انڈیا کی سب سے بڑی اور سب سے زیادہ طاقتور سلطنت تھی۔ اس سلطنت کے بہت سے بادشاہ نور جہاں سمیت شاہی خواتین اور بیگمات نے فن موسیقی اور فن تعمیر کی سرپرستی کی۔ انہوں نے بڑے شہر، عالیشان قصر، مساجد اور مقبرے تعمیر کروائے۔ اس سلطنت کی واحد خاتون حکمران ہونے کے ناطے نور جہاں ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش کی لوک کہانیوں میں ہر جگہ موجود ہیں۔ ان پر ناول لکھے گئے، فلمیں بنائی گئیں اور کئی ڈرامے بھی نشر کیے گئے۔ مغل عہد اور نور جہاں کے دور میں دو بڑے شہر، شمالی ہندوستانی شہر آگرہ اور شمالی پاکستانی شہر لاہور کے گھروں میں ان کے متعلق کہانیوں کی بھرمار ہے۔ بوڑھے بوڑھیاں، سیاحوں کی گائیڈ، جوشیلے تاریخ دانوں نے نور جہاں اور جہانگیر کی ملاقات اور محبت میں گرفتار ہونے کے قصے، اور ایک آدم خور شیر سے ایک گاؤں کو بچانے کا قصہ اپنے اپنے انداز میں بیان کیا ہے کہ کس طرح انہوں نے ایک ہاتھی پر سوار ہو کر اپنی بندوق سے شیر کو ڈھیر کر دیا۔ لوگوں نے ان کی محبت اور بہادری کے قصے تو سن رکھے ہیں، لیکن وہ ان کی سیاسی فراست، ان کا بلند حوصلہ اور ان کی سرگرم عملی دنیا کے بارے میں بہت کم جانتے ہیں۔ وہ ایک دل فریب خاتون تھیں، جنہوں نے تمام تر برے حالات کے باوجود ایک وسیع سلطنت پر حکومت کی۔ وہ شاعرہ، ماہر شکاری اور ماہر فن تعمیر تھیں۔ اپنے والدین کے لیے انہوں نے آگرہ میں مقبرے کا جو ڈیزائن بنایا، اس کی جلوہ گری بعد میں تاج محل میں نظر آتی ہے۔ مردوں کی دنیا میں نمایاں کردار ادا کرنے والی ملکہ نور جہاں شاہی خاندان سے تعلق نہیں رکھتی تھیں، تاہم انہوں نے بادشاہ کے حرم سے ایک زیرک سیاستدان اور جہانگیر کی پسندیدہ بیوی کے طور پر عروج حاصل کیا۔ ایسے میں جبکہ خواتین حکومت کے کام میں شاذ و نادر ہی دخل اندازی کرتی تھیں، آخر نور جہاں اتنی طاقتور کیسے بنی؟ اس کا سہرا بہت حد تک ان کی پرورش، ان کے گرد ان کے حامی مرد و زن کے نیٹ ورک، جہانگیر کے ساتھ خاص تعلق، ان کی جاہ طلبی اور ان کے وطن، ان کے لوگوں کے سر جاتا ہے۔ نور جہاں 1577 عیسوی میں قندھار یعنی کہ آج کے افغانستان کے ایک معزز ایرانی گھرانے میں پیدا ہوئیں، جنہوں نے ذاتی وجوہات کے باعث اپنا ملک چھوڑ کر مغل سلطنت میں پناہ لینے کا فیصلہ کیا۔ اپنے والدین کے ملک اور اپنے نئے وطن کی مخلوط روایت میں پروان چڑھنے والی نور جہاں کے پہلے مغل حکومت کے ایک اہلکار شیر افگن سے 1594 عیسوی میں شادی ہوئی۔ وہ اپنے شوہر کے ساتھ مشرقی ہند کے امیر صوبے بنگال میں منتقل ہو گئیں۔ جب ان کے شوہر پر جہانگیر کے خلاف سازش میں شامل ہونے کا شبہ پیدا ہوا تو بادشاہ نے بنگال کے گورنر کو اسے اپنے دربار آگرہ میں پیش کرنے کا حکم دیا، لیکن نور جہاں کا شوہر گورنر کے آدمیوں کے ساتھ تصادم میں مارا گیا۔ بیوہ نور جہاں کو جہانگیر کے حرم میں پناہ ملی، جہاں دوسری خواتین نے ان پر اعتماد کرنا اور ان کی تعریف کرنا شروع کر دی۔ نور جہاں نے جہانگیر سے 1611 عیسوی میں شادی کی۔
درباری ریکارڈ میں بہت کم خواتین کا ذکر درج کیا جاتا تھا، لیکن جہانگیر نے 1614 عیسوی کے بعد اپنے روزنامچے میں نور جہاں کے ساتھ اپنے رشتے کا ذکر کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے نور جہاں کا توصیفی خاکہ بھی پیش کیا کہ وہ ایک حساس ساتھی ہے، ایک شاندار خیال رکھنے والی عورت، ایک ماہر مشورہ دینے والی اور ایک اچھی شکاری اور فن کی پرستار ہے۔ بہت سے تاریخ دانوں کا خیال ہے کہ جہانگیر شراب کی لت کا شکار تھا جسے حکومت پر توجہ دینے کی طاقت نہیں تھی، اسی لیے اس نے اپنی حکومت کی ساری بھاگ دوڑ نور جہاں کے ہاتھوں میں سونپ دی، مگر اس میں مکمل صداقت نہیں ہوئی۔ شادی کے بعد نور جہاں نے اپنے ایک ملازم کی زمین کے تحفظ کے لیے ایک شاہی فرمان جاری کیا۔ ان کے فرمان میں نور جہاں بادشاہ بیگم لکھا گیا تھا، جو ان کے اختیارات میں ترقی کی علامت تھا۔ 1617 عیسوی میں سونے اور چاندی کے سکوں پر جہانگیر کے نام کے ساتھ ان کا نام بھی لکھا جانے لگا۔ دربار کے واقعہ نویس، غیر ملکی سفیر اور باقی درباری بھی ان کی اس اہمیت کو محسوس کرنے لگے تھے۔ مقبرہ نور جہاں شادرہ باغ پنجاب، پاکستان میں واقع ایک مقبرہ ہے۔ اسے مغل شہنشاہ نور الدین جہانگیر کی ملکہ نور جہاں کے لیے تعمیر کروایا گیا تھا۔ مقبرے کی حالت انتہائی تکلیف دہ ہے۔ مقبرے کے گرد باغات کے ایک بڑے حصے پر سرکاری دفاعی ادارے نے ایک باڑ لگا کر اسے اپنے استعمال میں رکھا ہوا ہے۔ تاہم تھوڑے عرصے سے مقبرے کی چار دیواری شروع کر دی گئی ہے، جو مقبرے کی اصل حدود سے کافی اندر ہونے کی وجہ سے مقبرے کا رقبہ بہت کم ہو گیا ہے۔ مقبرے کی مغربی اور شمال سیٹ کی دیواروں پر 70 کی دہائی سے کچھ کام ہوا تھا، جبکہ مشرقی اور جنوبی سیٹ کی دیواریں آج بھی بغیر پتھروں کے ہیں۔ عمارت کے وسط میں دونوں قبور کے تعویذ دکھائی دیتے ہیں جن پر سنگ مرمر لگا ہوا ہے۔ ان پر اللہ تعالیٰ کے نام کندہ ہیں، جبکہ لاڈلی بیگم اور نور جہاں کی اصل قبور نیچے تہہ خانے میں ہیں، جن کے گرد فرش برابر کر دیا گیا ہے اور ارد گرد لوہے کی زنجیریں باندھ کر ان نشانوں کا احترام باقی رکھا گیا ہے۔ مقبرے کی عمارت میں موجود تہہ خانوں کے باعث زمینی منزل کے چاروں جانب روشندانوں کے لیے سفید جالیاں نصب کی گئی تھیں، جو اب چونے کی ہیں۔ مقبرے کی مشرقی جانب چبوترے کے ساتھ نیچے تہہ خانے کو جانے کا راستہ ہے، جس پر ایک لوہے کا دروازہ ہے اور عوام کے لیے بند ہے۔ اس دروازے سے نیچے اترنے کے لیے کچھ سیڑھیاں ہیں۔ دائیں جانب ایک سرنگ کا راستہ ہے جو بند کر دیا گیا ہے۔ اس سے آگے ایک محرابی گزرگاہ ہے، جس سے انسان کو سر جھکا کر گزرنا پڑتا ہے۔ یہاں پر کسی بھی قسم کی برقی آلات کی سہولت موجود نہیں ہے۔ خصوصی اجازت سے اندر جانے والے لوگ اپنے ساتھ موم بتیاں لے کر جاتے ہیں۔ اندر لوہے کی زنجیر کے اندر دونوں قبور کے نشان باقی ہیں۔ نہ کوئی آرائش، نہ کوئی زیبائش، بس ایک خاموشی اور چاروں طرف تاریکی ہی تاریکی ہے۔ اندر جانے والے لوگ کئی لمحوں تک رنج و عالم کی کیفیت میں مبتلا رہتے ہیں کہ جب وہ ایشیا کی طاقتور ملکہ کے مقبرے کی اس حالت کو دیکھتے ہیں۔